اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، جزاک اللہ۔ ننگے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں، مگر افسوس کسی کا جسم ننگا کرنے کے لیے ہم اپنی دولتیں لٹا دیتے ہیں۔ جوانوں، انسانیت وہاں دم توڑ جاتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا، غلام سے کہا یار آج میرا مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا، دور جا کر 8 میل واپس آنا پڑے گا، یہ ٹوٹل 16 میل سفر بن جائے گا۔ پھر ایک دم فرمایا رہنے دو، کھاتے ہی نہیں، کہ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں۔ اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی بھی آپ نے کوئی خواہش نہیں کی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرے سردار نے آج پہلی مرتبہ خواہش کی ہے مچھلی کھانے کی، یہ بھی پوری نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتا ہے جب حضرت نماز پڑھنے گئے تو میں نے گھوڑے پہ بیٹھ کر گیا، مچھلی خرید کر واپس آیا۔ جب واپس آیا تو کہا جناب آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست میں نے کر دیا ہے۔ 16 میل سفر تو طے کرنا پڑا ہے، لیکن آپ کی خواہش میں نے پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہوئے حضرت عمر فاروق کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں۔ آپ گھٹنوں کے پل بیٹھ کر کہنے لگے او میرے وفادار غلام، تجھے پتہ تو ہے کہ میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی پرہیزگار ہوں۔ میاں میں تو دعائیں مانگتا ہوں، یا اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف کر دے۔ یہ بات کہتے ہوئے روتے ہوئے فرمانے لگے او میرے وفادار غلام، ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ عمر نے اپنی ایک چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے 16 میل کا سفر طے کرایا تھا، ہے غلام بتا تو صحیح کہ عمر جیسا کمزور آدمی اللہ کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ اگر گھوڑے نے قیامت کے دن اپنی فریاد کر بھی ڈالی تو میں اس کے سوال کا جواب کیسے دوں گا؟ غلام کہتا ہے کہ میں باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا جتنا آج عمر کی بات نے مجھے رلایا۔ بات جاری کرتے ہوئے کہا غلام گھوڑے نے سفر زیادہ کیا ہے، اسے چارہ بھی اضافی ڈال دو اور یہ مچھلی جا کے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، اور ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ تم غلام کی بخشش کے لیے بھی دعا کرو اور عمر کی بخشش کے لیے بھی دعا کرو۔ جوانوں، میں کسی چودھری کی بات نہیں کر رہا، میں کسی نمبردار کی بات نہیں کر رہا، میں کسی جاگیردار کی بات نہیں کر رہا، کسی MNA MPA کی بات نہیں کر رہا، نہ میاں نہ۔ غلام کے آگے گھٹنے ٹیک کے یہ وہ شخص بیٹھا ہے جو 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے، جس کو میرے کریم نبی نے رو رو کر مانگا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس کو دیکھ کر شیطان بھی 70 میل دور بھاگتا ہے۔ وہ غلام کے آگے بیٹھا ہے کہ تو نے میرے لیے اتنی تکلیف سہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جوانوں، لوگوں پر 3 احسان ضرور کرنا، اگر نفع نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ کرنا، خوش نہیں کر سکتے تو میاں ناراض بھی نہ کرنا، اگر تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرنا، اور ہاں اگر مظلوموں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو ظالم کے سر پہ ہاتھ بھی نہ رکھنا، اگر نیکیاں نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرنا۔ جوانوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، کسی کی مصیبت کو تماشا نہ بنایا کریں، کسی کی پریشانی کو مذاق نہ بنایا کریں۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ایک دوسرے کا بھائی بھائی ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا ایک دوسرے کا بھائی بھائی ہے، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کے رہو۔
ایک دوسرے کے غموں میں شریک ہویا کرو، ایک دوسرے کے دکھوں میں شریک ہویا کرو۔ جوانوں، اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پہ لے آؤ، زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ۔ جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، جوانی وہی ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں گزر جائے، اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے میں گزر جائے۔ اور میاں مالک کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی جو زندگی ہے وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو قیامت کے دن شرمندگی ہے۔